وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 3۔ آج کے درس کے موضوعات 3 ہیں، اور پہلا اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مقصد زندگی بنانے کا ارادہ کر لینے کے بعد کے مراحل کیا ہیں۔ دوسرا، کیا اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ قبول کر لینے کے بعد ہمارا جینا دوبر ہو جائے گا۔ تیسرا، سامعین کرام، مومن کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بہت اچھی زندگی عنایت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم بنا دی گئی ہیں، پھر حکمت والے باخبر رب کی جانب سے وہ مفصل بیان کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ یہ کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت مت کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ کی جانب سے ڈر سنانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 3 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور مضمون کا تسلسل جاری ہے۔ اور آپ کو میں نے بتایا سورہ ہود جو ہے وہ مکی دور کی ہے، تقریباً 8ویں نبوی، اور اس میں مکی دور میں زیادہ تر عقائد پہ بات ہوئی ہے، توحید، رسالت، آخرت کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ اس صورت کے بھی یہی مضامین ہیں، اور بنیادی جو مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے ان کی زندگی کی کامیابی کے لیے، اللہ تعبدوا الا اللہ، آیت نمبر 2، کہ بندگی اللہ کے سوا کسی کی نہ کرو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں جنت کی، اور اگر نہ کیا، اللہ کے سوا اور بھی معبود بنا لیے، تو میں تمہیں دوزخ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے تم بچو۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اب عملی طریقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا؟
استغفار، سب سے پہلے استغفار کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی گزشتہ زندگی پر نادم ہو، جو گناہ آلود زندگی ہے، جو بے مقصد زندگی ہے سامعین کرام، اس پہ نادم ہو جائے۔ ثم توبوا الیہ، پہلے میں آپ کو ترجمہ سنا دوں، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم معافی مانگو، استغفار کرو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، رجوع کر لو اس کی طرف۔ یمتعکم متاعا حسنا، تمہیں ایک مقرر یمتعکم، تمہیں فائدہ دے گا وہ، متاعا حسنا، اچھا فائدہ، الی اجل مسمى، ایک مقرر وقت تک، ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ، منہ پھیل لو، رخ پھیل لو اللہ کی بندگی سے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں تمہیں ڈرانے والا ہوں اس بڑے دن کے عذاب سے۔ فَإِنِّي، پس میں، اخاف و ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یومن کبیر، بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ یہ تو ترجمہ ہوا سامعین اکرام۔ آج کی جو آیت ہے سامعین اکرام، آیت نمبر 3، وہ عملی نمونہ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا عملی طریقہ بتا رہی ہے ہمیں، اور پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ استغفار کرو۔ استغفار میں نے آپ کو بتایا نا کہ اپنے آپ دیکھیں، جب تک آپ کو اپنی گناہوں کا احساس نہ ہو۔ گناہ کیا ہوتا ہے؟ غلط راستہ۔ گناہ کیا ہوتا ہے؟ غلط طریقہ۔ گناہ کیا ہوتا ہے؟ غلط مقاصد۔ تو ظاہر ہے سامعین اکرام، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے رخ پھیر لیا ہے وہ غلط راستے پر ہیں، ان کا عمل غلط ہے، ان کی نیت غلط ہے، یہ سارے کام جو ہیں گناہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی سامعین کرام ساتھ ہی میں بتا دوں کہ ایک بنیادی بات جان لیں آپ، اگر ہمارا زندگی گزارنے کی نیت صحیح ہے، یعنی اللہ کے لیے ہے، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا تزکیہ نفس ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، یہ ساری بنیادی باتیں ہیں سامعین اکرام عقائد کے سلسلے میں، کہ آپ کا معبود ایک ہے، مقصود ایک ہے، محبوب ایک ہے، مطلوب اگر ایک ہے، یہ ساری چیزیں اگر اس کی بنیاد اگر اللہ ہے، محبت کی بنیاد اور مقصد کی بنیاد اور معبود عبادت کی بنیاد اگر اللہ ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر سارے کام سامعین اکرام نیکی میں شمار ہوں گے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو۔ مطلب آپ سو رہے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، آپ جاگ گئے، عبادت ہے، آپ قیلولہ کر رہے ہیں، عبادت ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، عبادت ہے، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی عبادت بن گئی۔ آپ پھر ملازمت کر رہے ہیں، عبادت ہے، نوکری کر رہے ہیں، عبادت ہے، آپ تجارت کر رہے ہیں، عبادت ہے، آپ بازار میں جا رہے ہیں سودا سلف کے لیے، عبادت ہے، آپ گھر آ رہے ہیں، عبادت ہے، آپ سو رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، یہ سارے کام، آپ شادی کر رہے ہیں، عبادت ہے، آپ بیوی کے منہ میں نوالا دیتے ہیں، عبادت ہے، سارے کام عبادت بن جاتے ہیں، A to Z سارے کام عبادت بن جاتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ عبادت یہ بندگی میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ نے بنیادی طور پہ فیصلہ کر لیا کہ میرا سر جھکا ہوا ہوگا، اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ نے بنیادی طور پہ یہ طے کر لیا کہ میری تمام بدنی عبادات یا باتیں، میری تمام قربانیاں، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔
اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. آپ نے زندگی جو ایک باشعور زندگی ہے اس کی ابتدا اس کلمے سے کر رہے ہیں کہ میں اپنا رخ پھیر لیتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں. حنیفا میں یکسو ہوں اس طرف، میں یک رخ ہوں، میں دو رخہ نہیں ہوں کہ دنیا کو بھی دل میں جگہ دے دوں اور کسی اور کی محبت. تو پھر یہ آپ نے اگر فیصلہ کر لیا تو پھر سارے کام جو ہیں سامعین کرام یہ عبادت ہیں، یہ نیکی ہیں، ہر کام کا اجر آپ کو ملے گا. یہ قرآن اس پہ شاہد ہے، زیادہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. اگر ایسا نہ ہوا، ذرا توجہ سے سنیں، اگر ایسا نہ ہوا، آپ نے مقصود زندگی گزارنے کا مقصود دنیا کو بنا لیا، دنیا کی کامیابی کو بنا لیا، دنیا میں کافی، پھر دیکھیں حق ایک ہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک. یہ یعنی حق تو ایک ہے، باطل پھر اور بھی ہو سکتے ہیں. مطلب آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے پیسہ بھی چاہیے، تو چاہیے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی محبت آپ نے دل میں ڈال دی. اولاد چاہیے، اولاد ٹھیک ہے آپ کو چاہیے، لیکن آپ نے محبت ڈال دی. شادی چاہیے، ٹھیک ہے وہ کام تو ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن اس کی محبت آپ نے دل میں ڈال لی. یہ ساری ہوتی ہیں سامعین اکرام، یعنی یہ دل میں انسان، دنیا کو انسان دل میں ڈال لیتا ہے. عام طور پہ یہ مرض بہت عام ہے کہ ہم نے دل دنیا کو دے دیا ہے. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو دینے والی چیز ہے. اللہ کے لیے خالص کر لیں، اس کو اللہ کے لیے مخصوص کریں، محبت کو اللہ کے لیے مخصوص کر دیں. تو پھر اگر ایسا کیا آپ نے کہ دل دنیا کو دے دیا، دنیا اور ما فیہا، مختصر الفاظ کہہ رہا ہوں، پھر اور اس کی بنیاد پہ آپ نے زندگی شروع کر دی، یا دوسرے الفاظ میں، قرآن کے بینی الفاظ میں، اگر دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں آپ نے پسند کر لیا اور دنیاوی کامیابی ہی آپ کا غمی یعنی خوشی کا باعث بننے لگی، ظاہر ہے دل دے دیا. دونوں الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ایک تو بالکل قرآن کے مطابق ہے. تو پھر یہ ہوگا کہ یعنی اس بنیاد پہ اگر آپ نے اپنی زندگی شروع کر دی کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کو آپ نے دل میں جگہ دے دی. دنیا، دوبارہ میں قرآن کے الفاظ کے مطابق بات کر رہا ہوں، دنیا کی زندگی سے آپ نے محبت کرنے لگے اخروی زندگی کے مقابلے میں. اب یہ جو نظریہ ہے، جو عقیدہ آپ نے بنا لیا ہے، اور میں سامعین اکرام یہ کہتا چلوں کہ یہ مرض عام ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون. دنیا کے ظاہر کو تو یہ جانتے ہیں، لیکن آخرت سے، باطن سے یہ لوگ غافل ہیں. تو اگر ایسا ہو گیا سامعین کرام، اگر ایسا ہو گیا، یہ آپ خود جان لیں، پھر تمام کام گناہ بن جاتے ہیں. اب اس میں آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی دنیا کو مقصود بنا کے آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور آپ روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، آپ بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں، بیوی سے اچھا سلوک ہے، بچے آپ کے بہت اچھے ہیں، تمام یار دوست آپ نے رکھے ہوئے ہیں، ان سے اچھا سلوک کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں. مقصود دنیا ہے، سب کام ضائع ہو جائیں گے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کاموں میں اللہ محبوب ترین ہستی نہیں ہے، بلکہ آپ نے دنیا کو بھی چاہا ہے. اگر چاہت دنیا کی ہے تو یہ جان لیں کہ اللہ کی محبت پھر نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ تعالیٰ نے ایک سینے میں دو دل نہیں بنائے. محبت ایک سے ہے، ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں.
محبت ایک چیز سے ہو سکتی ہے، یہ تو مطلب آپ دیکھ لینا. اور اگر آپ نے دعویٰ کیا کہ دنیا کو بھی چاہتا ہوں، اللہ کو بھی چاہتا ہوں، تو یہ جھوٹی بات ہے. ایک مثال یاد آ رہی ہے. ایک لڑکا تھا، ایک راستے پہ چل رہا تھا، اس کی ایک لڑکی پہ نظر پڑی، بہت خوبصورت چہرہ تھا، وہ اس کے پیچھے ہو لیا. اللہ، تو کچھ دور بعد لڑکی نے محسوس کیا کہ میرا پیچھا ہو رہا ہے، مڑ کے دیکھا تو ایک لڑکا تھا. لڑکی نے پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ لڑکے نے تعریف شروع کر دی کہ بس تم نے تو میرا دل لے لیا، بس میں تو تم پہ لٹو ہو گیا ہوں. تمہاری ادائیں، تمہاری چال ڈھال، تمہاری آنکھیں، تمہاری رنگت، تمہارا نقشہ، بس میں پاگل ہو گیا ہوں. بس میں تمہاری محبت میں پاگل ہو گیا ہوں. میرا دل تمہیں دے دیا ہے میں نے. اس نے کہا اچھا، تم نے تو مجھے دیکھا ہے، میری بہن کو نہیں دیکھا. لڑکی نے کہا پیچھے مڑ کے دیکھو، میرے پیچھے میری بہن آ رہی ہے اور وہ کہیں زیادہ بڑھ کے خوبصورت ہے. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، لڑکے نے، اس نے پیچھے سے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پہ لگا دیا کہ تم تو ابھی کہہ رہے تھے کہ محبت تم نے دل مجھے دے دیا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہو. لعنت ہے تمہاری محبت پہ. یہ ویسے میں نے ایک مثال دی. سامعین کرام، ایک دل میں دو محبتیں نہیں سما سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. ایک آدمی کے سینے میں نے دو دل نہیں بنائے. دنیا سے محبت اور اللہ سے محبت بیک وقت نہیں ہو سکتی، آتی نہیں ہے، سماتی نہیں ہے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہ دل جو ہے یہ عرش الہی ہے. اس کا مقام، اس کی استعداد، اس کا اصل جو چیز ہے وہ عرش الہی ہے. یہ اللہ کا گھر ہے. قلب المؤمن عرش الرحمن. مومن کا دل رحمان کا عرش ہے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ لا یسعنی فی ارضی ولا سماعی ولکن یسعنی فی قلب امرئ، او کما قال. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آسمانوں میں اور زمین میں نہیں سماتا، لیکن میں ایک مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. قلب مؤمن ولکن یسعنی فی قلب امرئ، قلب مؤمن او کما قال. تو یہ دل جو ہے یہ عرش الہی ہے. اس میں ایک تو یہ ہے ابتدائی طور پہ، اس میں سامعین کرام میں ذرا معلوماتی بات کروں، توجہ. ابتدائی طور پہ دل جو ہے یہ آلودہ ہوتا ہے. اس میں مختلف محبتیں ہوتی ہیں، مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، مختلف گندگیاں ہوتی ہیں. اس پہ میں بات کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بیمار دل دے کے بھجوایا ہے، اور پھر ایک نسخہ کیمیا ساتھ بھجوایا ہے، اور پھر ایک رسول بھجوایا ہے کہ تم دیکھو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ او کما قال. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن جو نازل ہوا ہے اس میں جو سینے کے امراض ہیں، جو سینے میں امراض ہیں، اس کے لیے شفا ہے. شفاء لما فی الصدور. تو ابتدائی طور پہ یہ آپ جان لیں، مان لیں کہ ہاں میرا دل آلودہ ہے، دنیا کی محبت میں اور ظاہر کی محبت میں ہے. ابتدائی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے سامعین اکرام. اس میں آپ کا میرا کوئی قصور نہیں ہے. یہ بیمار ہے، بیمار پیدا ہوا ہے، لیکن اس کو صحت یاب کرنا ہے، اس کا علاج کرنا ہے. علاج اس کا قرآن ہے، علاج اس کا نبی کا اتباع ہے. تو اس کو اپنا کے ہم جو ہیں وہ دل کو صاف کر سکتے ہیں. بہرحال میں محبت کی بات کر رہا تھا کہ محبت، ایک فارسی کا شعر بھی مجھے دوران گفتگو یاد آیا تھا. وہ یہ تھا کہ ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں، این خیالست و محالست جنوں.
کہ تم اللہ کو بھی چاہتے ہو، ہم خدا خواہی، ہم دنیائے دوں اور ذلیل دنیا کو بھی تم چاہتے ہو۔ اگر تم ایسا چاہتے ہو تو این خیال است و محال است و جنو، یہ تمہارا خیال ہے اور یہ محال ہے، ناممکن ہے، دو محبتیں تم نہیں حاصل کر سکتے۔ تو سامعین کرام، یہ تھوڑی سی میں نے بات چیت کی ہے، تو استغفار کی بات کر رہے تھے ہم، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ تم معافی مانگو، مان لو کہ تم بیمار ہو، مان لو کہ تم غلط راہ پہ ہو، پھر اس کی معافی مانگو، استغفار کرو، پلٹ آؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اس سے معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ انہو کان غفارا، استغفروا ربکم انہو کان غفارا، کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ ہیں، استغفروا ربکم۔ ہر پیغمبر نے یہی ایک نسخہ دیا ہے، دعوت دی ہے اللہ کی طرف، پھر اللہ کی بندگی کی طرف اور تقوی کی طرف، اپنی اطاعت کی طرف، استغفار کی طرف، تمام پیغمبروں کی یکساں دعوت ہے۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا کہلوائے جا رہا ہے؟ وہی استغفار۔ دیکھیں، استغفار، بیمار آدمی اگر بد پرہیزی کرتا رہے تو وہ کیسے صحت یاب ہوگا؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا۔ ایک آدمی بیمار ہے اور وہ پرہیز نہیں کر رہا، چلیں دوائی کھا رہا ہے تو دوائی تو اثر نہیں کرے گی۔ ہم قرآن کے بعض احکامات پہ عمل کرتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، لیکن بد پرہیزی تو کر رہے ہیں، تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو عام بات ہے۔ تقویٰ، دیکھیں، تقویٰ جب تک نہ ہو تو نیک اعمال کام نہیں کرتے۔ تو استغفار، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو پہلا کام ہے وہ استغفار ہے، توبہ تائب ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو پھر کیا کریں گے؟ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ثم توبوا الیہ، پھر تم اس کی طرف رجوع ہو جاؤ، رجوع کر لو، پلٹ آؤ۔ ثم توبوا الیہ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، مطلب بالکل سادہ ہے کہ اپنا محبوب، مقصود، معبود، مطلوب ایک اللہ کو بنا لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ وہ جو میں نے ابتدا میں آپ کو کہا تھا نا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور یہ بھی کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ تو ثم توبوا الیہ، بس یہ دو کام ہیں، استغفار اور رجوع کر لینا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف آپ نے رجوع کر لیا، اس کا اپنا طریقہ ہے، اب ہوگا کیا؟ یمتعکم متاعا حسنا، تمہیں اللہ تعالیٰ ایک بہت اچھی زندگی عطا فرمائے گا۔ اکثر یہ ہوتا ہے سامعین کرام، جہالت اور لا علمی کی وجہ سے بعض لوگ یہ محسوس کرتے ہیں یا ان کے ذہن میں ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ دنیا خراب ہو جائے گی، ہماری دنیا خراب گزرے گی، میں تو آزادی چاہتا ہوں، اللہ کی بندگی شروع کر دوں، اللہ کو مقصود بنا لوں، تو یہ جو نعمتیں نظر آ رہی ہیں اس سے تو میں مستفیض نہیں ہوں گا۔ یہ شیطانی خیال ہے سامعین کرام، یہ شیطانی خیال ہے کہ آپ کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ نہیں، آپ کی زندگی فراخ ہو جائے گی۔ تنگ تو اس وقت ہوگی جب آپ اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دیں گے، دنیا کو اپنا مقصود و مطلوب بنا لیں گے، تو پھر آپ کی زندگی یقیناً تنگ ہوگی۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا، اس کی زندگی میں اس پہ تنگ کر دوں گا۔ پیسے ہوں گے لیکن وہ پریشان حال ہوگا، بدحال ہوگا، پریشان حال ہوگا۔ دیکھ لیں آپ،
اپنے اپنے دلوں کی کیفیت دیکھ لیں کہ اس میں قلبی اطمینان ہے کہ نہیں، یا پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یقیناً ہم میں سے اکثر کا دل پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے، اور پریشانیاں کیا ہیں؟ وہ تو عذاب ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تو یہ غلط بات ہے، بلکہ صحیح بات جو ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک بہت اچھی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اور جگہ بھی اس کی بات ہے، لیکن یہاں بالکل کلیئر ہے، یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مقررہ وقت تک بہت اچھا فائدہ پہنچائے گا۔ لیکن دوبارہ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، یہ کافی ہونا چاہیے آپ کی سمجھ کے لیے۔ یمتعکم تمہیں فائدہ دے گا، متاعا حسنا اچھا فائدہ، زندگی اچھی گزرے گی، کب تک؟ الی اجل مسمی، ظاہر ہے موت تک تمہیں اچھی زندگی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا، خوشحال ہو جاؤ گے، تم روح خوشحال ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ پیسے ٹکوں گی، وہ تو جو نصیب میں ہے وہ ملیں گے، اس کے زیادہ کم تو نہیں ملتے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر صاحب دوسری کیا خاص بات ہوگی؟ یعنی توبہ میں دوسری کیا خاص بات ہوگی؟ ہر صاحب فضل کو اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، کیا مطلب اس کا؟ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہمارا ہر ایک کا مزاج علیحدہ ہے، پھر ہماری استعداد اور صلاحیت کار مختلف ہے۔ اس میں مضمون یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ودیعت کی ہے اس کے بام عروج تک پہنچا دے گا۔ اور یہ بات جو ہے سامعین اکرام، تھوڑی سی میں اس پہ کل بات کر لوں گا، ابھی ایسا کرتے ہیں کہ ترجمہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں اس پہ، کیونکہ یہ بھی میرے پاس وقت کم ہے، اس پہ گفتگو پوری نہیں ہو سکتی۔ تلاوت کر لیں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور معافی مانگو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، رجوع کر لو۔ یمتعکم متاعا حسنا، تمہیں فائدہ دے گا، اچھا فائدہ، ایک مقرر، ایک الی اجل مسمى، ایک مقرر وقت تک۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور دے گا ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ اللہ کی بندگی سے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، تو میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم کبیر، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ
متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. And ask your Lord for forgiveness and repent to him. He will provide you with good sustenance until a stated term and will bestow his grace on every possessor of virtue. But if you turn away, then I fear for you the punishment of a grievous day. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.